بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچانک اماں نے میری شادی کچرا چرانے والے سے کر دی جو صرف 16 سال کا تھا۔ یہ سنتے ہی مجھ پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ میں بہت روئی اور ارادہ کر لیا کہ میں اسی رات بھاگ جاؤں گی۔ وہ مجھے بیاہ کر اپنی جگھی میں لے گیا۔ میں بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی کہ اندر آ گیا۔ میں کچرے کی بدبو سے منہ پر کپڑا رکھ کے بیٹھ گئی کہ میری نظر اس کی ایسی چیز پر پڑی۔ میں وہیں فوراً سجدے میں گر گئی، کیونکہ ماں لفظ سنتے ذہن میں ایک پیار کرنے والی ہستی کا نام آتا ہے۔ مگر میں اس معاملے میں بہت بدقسمت تھی، کیونکہ مجھے میری ماں سے آج تک پیار نہیں ملا۔ جو رشتہ میرے لیے میری ماں نے تلاش کیا تھا، اسے دیکھ کر کوئی یقین ہی نہ کرتا کہ میری سکی ماں میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ میرے لیے ڈاکٹر کا رشتہ آیا، ایک امیر بزنس مین کا بھی، مگر ماں نے ان کو منع کر دیا اور میرے لیے رشتہ ڈھونڈا بھی تو ایک ایسے لڑکے کا جو کچرا چنتا تھا۔ یہ حقیقت میرے قدموں تلے زمین کھینچ رہی تھی۔ اماں کا رویہ تو شروع دن سے مجھ پر برا تھا، لیکن وہ میری زندگی برباد کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے اچانک ہی اور بغیر بتائے میری شادی طے کر دی، اور جب میں نے پوچھا اماں کس سے شادی کروا رہی ہو میری، لڑکا کون ہے، تو اماں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک 16-17 سال کا ایک لڑکا کوڑا اٹھا رہا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کر کے اماں نے کہا، یہ ہے تمہارا ہونے والا شوہر، اسی سے تمہاری شادی ہوگی۔ یہ سنتے ہی ساتوں آسمان میرے سر پہ ٹوٹ پڑے۔ میں نے بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا کہ شاید وہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں۔ ایک تو مجھ سے 5 سال چھوٹا لڑکا اور دوسری جانب ایک کچرا چننے والا۔ اماں کہنے لگی، اس شادی کے پیچھے ایک بہت خاص وجہ ہے جو میں تجھے صرف بتا دوں گی جب تمہاری شادی ہو جائے گی، اس لیے چپ چاپ شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، اماں میرے بھائیوں کو یا چچا کو یا میری اس شادی کا معلوم ہے؟ تم نے ان کو بتایا؟ اماں کہنے لگی، تیرے بھائی کے پاس وقت نہیں آنے کا، اور تمہارے چچا تو کئی دن سے فون ہی نہیں اٹھا رہے، اس لیے ذمہ داری مجھے اکیلی کو نبھانی پڑے گی۔ میں نے سوچا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی اور چچا کو معلوم ہو کہ اماں میری شادی کسی کروا رہی ہیں اور وہ روکنے نہ آئے۔ ضرور اماں نے کوئی گیم کھیلی ہوگی، بلکہ بتایا ہی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر فون تلاش کرنا چاہا تو ملا ہی نہیں۔ اماں میرا فون غائب کر چکی تھی۔ مجھے اماں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا چاہتی ہیں۔ ایک طرف میرے لیے اتنا شاندار جہیز بنانے کی تیاری کر رہی تھی، اور دوسری طرف ایک کچرا چننے والے سے میری شادی۔ میں بہت منع کیا اور چیخی چلائی، مگر اماں نے میری ایک نہ سنی اور الٹا میرے پاؤں پکڑ لیا کہ یہ شادی کر لے۔ میں حیران تھی کہ آخر میری شادی سے اماں کو کیا فائدہ مل رہا ہے۔ یا تو وہ بہت امیر ہوتا تو میں سمجھتی کہ دولت، یا کہ میری شادی کر رہی ہیں، مگر ایک کوڑا چننے والا بھلا کیوں اماں کو پسند آیا۔ میں نے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، بڑے بھائی کے پاس جانے کے لیے۔ میں نے کپڑے پیک کرنے شروع کر دیے۔ رات ہوئی اور جب اماں گہری نیند سو گئی تو میں چپکے سے اٹھی اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ رات کے وقت سڑک پر گہرا سناٹا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے چلنا شروع کر دیا۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ میں فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں اماں تو نہیں آ گئی، مگر کوئی نہیں تھا۔ اچانک میرے آگے ایک ٹیکسی آ گئی۔ میں بغیر ڈرائیور دیکھے گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن گاڑی میں ایک ایسی خوشبو پھیلی ہوئی تھی کہ میں بے اختیار ہو گئی اور چاندی لمحوں میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو دیکھا کہ صبح ہوگی اور میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ حیرت کا جھٹکا لگا کہ کس نے مجھے بے ہوش کیا اور پھر گھر لا کر میرے کمرے میں لٹا دیا۔ کوئی تو تھا جو چاہتا تھا کہ میری شادی نہ رکے، جو اماں کا ساتھی تھا، مگر وہ کون تھا؟ میں باہر نکلی تو اماں میرے لیے لال رنگ کا جوڑا استری کر رہی تھی۔ کہنے لگی، آج تیری شادی ہے، جا کر نہا اور تیار ہو جا، دلہا آتا ہی ہوگا۔ میرے پاس اب بھاگنے کی کوئی آپشن نہیں بچی تھی۔ اماں ضد کی پکی تھی، میں جانتی تھی اگر اس نے کہہ دیا تھا کہ آج میری شادی ہے تو وہ میری شادی کر کے رہے گی۔ میں رونے لگی اور سوچنے لگی کہ کیا کیا جائے۔ آخر حال یہی سمجھا کہ میں آیا کہ میں شادی کر لوں اور وہاں جاتے ہی بھاگ جاؤں۔ اماں میری شادی کسی اور سے بھی کر سکتی تھی، کسی غریب یا کسی بدصورت آدمی سے، مگر جانے وہ کیوں اس کچرا چننے والے کو ہی اپنا داماد بنانے پہ تل گئی تھی۔ ضرور دال میں کچھ کالا تھا۔ اماں کچھ چھپا رہی تھی۔ مجھے وہ وجہ مل جاتی تو شاید میری زندگی بچ جاتی، مگر شادی میں کچھ ہی گھنٹے رہ گئے تھے۔
اتنے مختصر سے وقت میں بھلا کیسے وہ راز معلوم کر سکتی تھی؟ اس لیے چپ چاپ اپنی قسمت کو کوستی ہوئی تیار ہو گئی اور اپنا ایک بیگ بھی تیار کر لیا جس میں اماں کی کچھ جولری پڑی ہوئی تھی، جو میں نے غصے میں آ کے رکھ لی۔ میں نے بہت دعا کی کہ وہ کچرا چننے والا شادی کرنے ہی نہ آئے، مگر دعا قبول نہ ہوئی اور وہ دلہا بن کے آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب بھی آ گئے اور نکاح ہو گیا۔ میری ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اتنا خوش تھی میں نے اسے کبھی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا، اماں تیرے کہنے پہ میں نے شادی کر لی، مگر اب رخصتی نہ کر۔ مگر اماں نے مجھے رخصت کر دیا۔ میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی جھگی میں لے آیا۔ اندر آتے ہی بدبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ یہ پورا علاقہ انتہائی بدبودار اور گندا تھا۔ اس کی جھگی میں بھی جگہ جگہ گند پھیلا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ بیٹھیں، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ میں تو پہلے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھی، اس کے جاتے ہی بھاگنے کی تیاری کرنے لگی۔ مجھے کپڑے بدلنے تھے، میک اپ بھی ہٹانا تھا، پھر ہی میں باہر جا سکتی تھی۔ ابھی میں یہ سب کرنے کا سوچ ہی رہی تھی جب وہ دوبارہ اندر داخل ہوا۔ میں نے اس کے پاس سے آتی بدبو سے بچنے کی خاطر ناک پہ کپڑا رکھ لیا۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس آپ کے لیے ایک چیز ہے۔ میں حیران ہوئی کہ وہ مجھے منہ دکھائی میں بھلا کیا دے سکتا ہے، لیکن اس نے جو چیز مجھے دکھائی اسے دیکھ کر میں دھنگ رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ میرے بابا کا لاکٹ تھا، میرے مرحوم والد کی آخری نشانی۔ میں ابا کے لاکٹ کو دیکھ کر فوراً سجدے میں گر گئی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا، یہ لاکٹ جس کے پاس بھی ہوگا وہ تمہیں روہیل کے پاس لے جائے گا، اس پر یقین کرنا۔ میں نے اسے پوچھا، تمہیں یہ لاکٹ کہاں سے ملا؟ وہ کہنے لگا، یہ سب میں بعد میں ہی بتاؤں گا، پہلے آپ بتاؤ کیا آپ کا نام کیا ہے اور آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میرا نام وفا ہے، میں راجپوتوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور اپنے ماں باپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں۔ مجھ سے بڑے 3 بھائی ہیں۔ میں 5 سال کی تھی جب ابا نے ہمیں چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر چکے تھے، کیونکہ ان کی اماں سے کبھی لڑائی ختم ہی نہ ہوتی تھی۔ میرے بھائی بھی اماں کی حمایت کرتے، اس لیے ابا نے گھریلو جھگڑوں سے تنگ آ کر شادی کر لی۔ وہ دوسری بیوی کے پاس رہتے تھے مگر خرچہ بیتے رہتے۔ اماں کی نسبت مجھے ابا سے بہت پیار تھا اور ابا بھی دوسری اولاد کی نسبت مجھے زیادہ چاہتے تھے۔ میرے ناز و لاڈ نخرے اٹھاتے تھے۔ صرف میری وجہ سے وہ گھر آتے اور مجھے اپنے ساتھ باہر گھمانے لے جاتے، کیونکہ اماں کسی صورت ان کو گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ اماں نے ابا کو تکلیف دینے کے لیے مجھے ابا سے دور کرنا شروع کر دیا۔ وہ ابا کے آنے سے پہلے مجھے ادھر ادھر کرتے تھی، کبھی میری بیماری کا بہانہ بنا دیتی تاکہ ابا کو تکلیف دے سکے۔ ابا بیچارے واپس چلے جاتے، پھر مجھے سمجھ آ گئی تو میں نے خود ابا کے گھر جانا شروع کر دیا، جو 2-4 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ ابا نے میری خاطر قریب ہی گھر لے لیا تھا۔ تب اماں کو پتہ چلا کہ بھائیوں کو کہ میں ابا سے ملنے گئی تو مجھے بہت مار پیٹ کی۔ آخر ابا نے اماں کو دھمکی دی کہ اگر مجھے میری بیٹی سے ملنے نہیں دو گی تو میں خرچہ بند کر دوں گا۔ اس دھمکی کا اماں پر خاصا خواہ اثر ہوا اور دوبارہ ابا کا گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ بھائی نے تو اماں کے کہنے پہ آ کر ابا کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اماں نے ابا کا بدلہ مجھ سے لینا شروع کر دیا اور ہر اس چیز سے نفرت تھی جسے ابا کو پیار تھا، اور انہوں نے مجھے اپنی نہیں صرف ابا کی اولاد سمجھنا شروع کر دیا۔ ابا کی دوسری بیوی بہت اچھی تھی۔ اکثر جب ماں مارتی یا کھانا نہ دیتی تو میں وہاں چلی جاتی اور مجھے کھانا دیتی اور پیار بھی کرتی۔ میرے وہاں جانے کی دوسری وجہ روہیل تھا، ابا کی دوسری بیوی یعنی میری سوتیلی ماں کا بانجا، جسے انہوں نے اس کے ماں باپ کی وفات کے بعد اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ میری اس سے بہت اچھی دوستی تھی۔ ابا نے اسے میرے ہی ساتھ اسکول میں داخل کروایا اور ہم دونوں مل کر خوب مزے کرتے۔ میں 9ویں کلاس میں تھی اور وہ انٹر کے آخری سال میں تھا۔ ابا ہم دونوں کو شام کو پڑھاتے تھے اور پھر وہ دونوں مل کر مجھے گھر چھوڑنے آتے۔ راستے میں ابا ہمیں کوئی نہ کوئی چیز بھی کھلاتے۔ آہستہ آہستہ اماں نے میرا ابا کے گھر جانا منع کر دیا اور گھر پر ہی رہنے کہا۔ میں سوتیلی ماں اور روہیل کو بہت یاد کرتی، مگر اماں کو مجھ پر ترس نہ آتا۔ ابا جب آتے اماں سے لڑ جھگڑ کر مجھے باہر لے جاتے۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ کاش میں دوسری اماں کی بیٹی ہوتی جو مجھے بہت پیار کرتی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ روہیل کے ساتھ میری دوستی کب پیار میں بدل گئی، مگر میں اب اسے بہت چاہنے لگی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے بات کیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے تھے۔ اسی دوران بھائی کی شادی ہوگی۔ انہوں نے شادی کے بعد الگ گھر بنا لیا۔
اماں اور میں اکیلی رہ گئی۔ اماں نے بھائیوں کے جانے کا بہت صدمہ لیا، اسی لیے ہر وقت غصائی رہتی تھی اور اس کا غصہ صرف مجھ پر ہی نکلتا۔ میں نے پڑھائی کر لی، پڑھائی کے دوران ہی رشتے آنے لگے تھے، مگر میں ہر رشتے کو منع کر دیتی کیونکہ مجھے تو صرف روہیل سے ہی شادی کرنا تھی، لیکن میں اپنے منہ سے اس رشتے کو لانے کا نہیں کہہ سکتی تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ایک دن اچانک ابا اور دوسری اماں ہمارے گھر آئے، انہوں نے میرے لیے روہیل کا رشتہ مانگا۔ میں تو دنگ ہی رہ گئی۔ ابا خود آئے تھے، مجھے تو یقین ہی آ رہا تھا۔ روہیل کو بہت اچھی نوکری مل گئی تھی، لیکن اماں یہ موقع کیسے چھوڑ سکتی تھی کہ ابا کو تکلیف دینے کا۔ انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ابا اور دوسری اماں کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، روہیل سے شادی یا رشتہ نہ کر میرے دوست کے بیٹے سے کر دو، وہ تو ڈاکٹر ہے۔ لیکن اماں نے ہر اس رشتے سے انکار کیا جو ابا لائے تھے۔ روہیل اور میں بہت دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ اماں کو میری پرواہ نہیں تھی، مجھے انہوں نے ہمیشہ ابا کو تکلیف دینے کے لیے استعمال کیا تھا، اور آخری بار بھی ابا کو میری ہی وجہ سے دل کا دورہ پڑا۔ اس دن میں روہیل کے بہت ضد کرنے پر اسے ملنے چلے گی۔ ماں کو پتہ چلا تو انہوں نے میری اور اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر ابا کی گلی میں جا کر بہت تماشا کیا۔ لوگوں کو کہنے لگی یہ ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو غیر مردوں سے ملواتا ہے۔ اتنی دیر میں روہیل اور میں سامنے آ چکے تھے تو سارے لوگوں نے ہم پر تھو تھو کرنے لگے۔ ابا سے اپنی بیٹی کی بے عزتی برداشت نہ ہوئی اور انہیں دل کا دورہ پڑا۔ سب رشتہ دار آ گئے۔ ابا 2 ماہ ہاسپٹل میں رہے، پھر ایک دن ابا میری ذمہ داری چچا کو سونپ کر خود ابدی نیند سو گئے۔ مجھے ابا کے جانے کے بعد اماں سے نفرت سی ہو گئی تھی، صرف انہوں کی وجہ سے میرے پیار کرنے والے باپ کی جان گئی۔ ابا کے 40ویں پر چچا نے ابا کی وصیت پڑھی، انہوں نے ہمارا گھر اماں کے نام کر دیا اور شرط رکھ دی کہ اسی صورت میں اماں کو کاغذات دیے جائیں کہ وہ میری اور روہیل کی شادی کروانے پہ راضی ہوگی۔ میں مایوس ہوگی کیونکہ میری اور روہیل کی شادی پر اماں کبھی نہیں مانتی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ آسانی سے راضی ہوگی۔ میری مہندی کی رات چچا نے کاغذات اماں کو دے دیے۔ بارات والے دن میں انتظار کرتی رہی مگر روہیل نہ آیا، جانے وہ کہاں چلا گیا۔ ہماری سب مہمانوں میں بہت بے عزتی ہوئی۔ اماں مجھے لے کر دوسرے شہر آ گئی کیونکہ وہاں لوگوں کے طعنوں نے جینا اجارن کر دیا تھا۔ مجھے بس ایک ہی سوال کھائے جا رہا تھا کہ روہیل کہاں گیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں اسی پریشانی میں تھی۔ ماں نے میری شادی طے کر دی اور بغیر کسی کو بتائے مجھے رخصت کر دیا۔ میں نے بھی اسے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ اب تم بتاؤ کہ میری ماں نے تم سے میری شادی کیوں کروائی؟ تم کہاں ملے میری ماں کو؟ اور میرے باپ کا لاکٹ تمہارے پاس کیا کرنے آیا؟ وہ کہنے لگا میرا نام معظم ہے اور میں کوئی کچرا چننے والا نہیں، میں تو اس ہاسپٹل میں نوکری کرتا ہوں جہاں آپ کے والد داخل تھے۔ میرا کام روز ان کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرنا ہوتا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے اور مجھے میری ماں کے علاج کے لیے پیسے بھی دیتے تھے، اس لیے میں بھی ان کا بہت خیال رکھتا۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنا لاکٹ دے کر کہا یہ لاکٹ میری بیٹی کو دے دینا، لیکن کسی کے سامنے نہیں۔ مجھے کافی دنوں کے بعد یاد آیا تو ان کا لاکٹ آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کے گھر چلا آیا تو پتہ چلا کہ آپ کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس دن آپ کی اماں آپ کو لیے گھر سے نکل رہی تھی۔ یوں میں آپ لوگوں کا پیچھا کرتے یہاں تک پہنچ آیا۔ میں اپنے محسن کا بدلہ چکانا چاہتا تھا، اس لیے کچرا چننے والا بن کر آپ کی ماں کے سامنے اور لاکٹ دکھا کر کہا کہ اگر یہ لاکٹ آپ کو چاہیے تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ وہ اس لاکٹ کو حاصل کرنے کی خاطر مان گئی۔ میں نے آپ کے گھر پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس دن جیسے ہی آپ رات کو بھاگنے کے لیے سڑک پر آئیں تو میں ہی آپ کے پیچھے تھا۔ میں نے اس ٹیکسی میں سپرے کر دیا اور میں نے ہی آپ کو بے ہوش کیا اور آپ کے گھر چھوڑ آیا۔ آپ کی ماں نے نکاح کے وقت ہی لاکٹ کا مطالبہ کیا۔ میں چونک گیا کہ اس لاکٹ میں ایسا کیا خاص ہے، اس لیے میں نے تو آج ایک نقلی لاکٹ ان کے حوالے کر دیا اور اصلی لاکٹ جو آپ کی امانت تھا آپ تک محفوظ پہنچا دیا۔ اس نے بابا کا اصل لاکٹ مجھے دیا تھا۔ یہ رہا آپ کے بابا کا لاکٹ۔ میں کچھ دیر لاکٹ کو ہاتھ میں لیے دیکھتی رہی۔ میں جانتی تھی اس لاکٹ میں ایسی کیا خاص چیز ہے۔ لاکٹ میں ابا کے لاکر کی چابی تھی، ان کی زندگی بھر کی پونجی، اور یہ بات اماں اور مجھے دونوں کو ہی معلوم تھی، اس لیے اماں نے اس لاکٹ کی خاطر میرے ساتھ کھیل کھیلا۔ میں نے غمگین ہوتے ہوئے کہا تمہیں مجھ سے نکاح کرنا چاہیے تھا، میں روہیل سے پیار کرتی۔ وہ کہنے لگا میرا اور آپ کا نکاح نہیں ہوا۔ میں چونکی اور پوچھا کیا مطلب اس بات کا؟
وہ کہنے لگا میں نے تو بس آپ کو آپ کی ماں کے جنگل سے بچانے کی خاطر نکاح کا ڈرامہ کیا، نکاح نامہ بھی جھوٹا تھا، گواہ بھی اور مولوی بھی، اس لیے آپ فکر نہ کریں، ہمارا نکاح نہیں ہوا، ویسے بھی آپ میری بڑی بہنوں کی طرح ہیں۔ میں نے کہا تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری مدد کی، اب بھی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے میری ماں نے ہی روہیل کو غائب کیا، ہمیں مل کر روہیل کو ڈھونڈنا ہوگا۔ میری ماں پہلے ہی گھر کے کاغذات حاصل کرنے کی خاطر میری شادی اور روہیل سے کروانے کو تیار ہو گئی تھی، اب بھی بابا کے لاکر کی چابی کے چکروں میں ایک بار پھر مجھے استعمال کرنا سوچا۔ مجھے اپنی ماں پر بہت غصہ آیا۔ میں نے موسم کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا، ہم اماں پر نظر رکھیں گے، ہو سکتا ہے وہ آج اس جگہ پر جائیں جہاں اس نے روہیل کو چھپا کے رکھا۔ ابھی میں اور وہ باتیں کر رہے تھے کہ وہاں میری ماں آ گئی، وہ بہت غصے میں تھی۔ اس نے آتے موسم کا گریبان پکڑا اور پوچھنے لگی کہ اصلی لاکڑ کا ہے؟ میں نے کہا اماں اسے چھوڑ دو، ابا کا اصلی لاکڑ اس کے پاس نہیں، روہیل کے پاس ہے۔ میں نے یہ جھوٹ اس لیے بولا تھا تاکہ اماں روہیل کے پاس جائے اور ہم بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچ جائیں۔ میں اس کی جھگی میں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اماں کے ساتھ چلی گئی۔ موسم کو بھی میں نے اشارہ کر دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اماں پر 3-4 دن میں نے نظر رکھی مگر وہ گھر سے کہیں باہر نہیں گئی۔ پھر ایک دن کہنے لگی تمہاری تو شادی ہو گئی ہے، اپنے شوہر کے پاس جاؤ، میں واپس اپنے شہر جا رہی ہوں۔ مجھے یقین ہوگا کہ اماں نے روہیل کو وہیں چھپایا ہوگا، اس لیے میں اور موسم اماں کے پیچھے پیچھے ہی وہاں پہنچ گئے۔ میں نے کہا اماں میں اس کو چھوڑ آئی ہوں، آپ تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ ہم نے کئی دن اماں پر نظر رکھی مگر کوئی مشکوک حرکت نہ ہوئی، وہ اپنے گھر میں ہی تھی۔ 1-2 بار بس بازار گئی، آہستہ آہستہ مجھے یقین ہوگا کہ اماں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر اماں نے روہیل کو غائب نہیں کیا تو پھر وہ کدھر گیا؟ ایک خیال مجھے یہ بھی آیا کہ شاید وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے، لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا، اگرچہ اس نے کبھی مجھے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر مجھے لگتا وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ لیکن اب میں سوچ رہی تھی کہ شاید میں نے ہی غلط سمجھا، اس نے ابا کے احسان کی وجہ سے شادی کی حامی بھری ہوگی، اور ابا کے جانے کے بعد جب چچا ابا کی وصیت پوری کرنے کے لیے زبردستی سے میری شادی کروانے کا کہا ہو، اس لیے وہ خود ہی فرار ہو گیا۔ میں نے معصوم کو واپس بھیج دیا کیونکہ اس بیچارے کے کام کا حرج ہو رہا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ چچا سے جا کر پوچھتی ہوں کہ کہیں انہوں نے روہیل کو زبردستی تو نہیں شادی پہ راضی کیا تھا۔ چچا کے گھر سے ابھی میں دور ہی تھی جب وہ اپنے گھر سے کہیں جاتے دکھائی دیے۔ میں نے کہا آواز دی مگر انہوں نے سنی نہیں اور اپنے دھیان چلتے گئے۔ میں نے لوگوں کے خیال کر کے مزید آواز نہ دی اور ان کے پیچھے چلتی گئی۔ مجھے حیرت تھی کہ چچا پیدل کہاں جا رہے ہیں۔ وہ سارا بازار گزر کر ایک سنسان سے محلے میں آ گئے جہاں اکثر مکان خالی تھے۔ پہلے تو میں ان سے بات کرنے کے لیے ان کے پیچھے جا رہی تھی مگر اب سسپینس پیدا ہو چکا تھا، آخر وہ کہاں جا رہے تھے۔ چچا نے ایک ویران سے مکان کا تالا کھولا اور دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے۔ میں کافی دیر انتظار کرتی رہی۔ وہ 10 منٹ کے بعد باہر نکلے تو ان کے ہاتھ پر تھوڑا سا خون لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ چچا کے وہاں سے جانے کے بعد میں نے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا فیصلہ کیا اور ایک پتھر سے تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی۔ ایک کمرے سے کراہنے کی آوازوں میں چونک کے جیسے اس کمرے کی بتی جلائی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے سامنے روہیل تھا، رسیوں میں بندھا ہوا، اور اس کے چہرے پہ جا بجا چوٹوں کے نشان تھے۔ میں اس کو یوں دیکھ کے تڑپ گئی، جلدی سے اس کو کھولا۔ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ تمہیں کس نے یہاں قید کیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے چچا کو یہاں آتے دیکھا تھا، اگر کوئی اور بتاتا تو میں کبھی یقین ہی نہ کرتی کہ میرا چچا ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے روہیل سے پوچھا چچا نے تو تمہیں کیوں قید کیا؟ وہ کرا کر کہنے لگا تمہارے چاچا کو تو میں شروع دن سے ہی پسند نہیں تھا، انہوں نے مجھے عین برات والے دن غائب کروایا کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ بابا کا لاکڑ جس میں لاکر کی چابی ہے وہ میرے پاس ہے، حالانکہ مجھے اس بارے میں بالکل علم نہیں تھا۔ میں نے بہت بار بتانے کی کوشش کی اس لاکٹ کا مجھے کچھ پتہ نہیں، مگر وہ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ جب بھی آتے تھے مجھے مارتے، بھوکا پیاسا رکھتے تاکہ میں انہیں وہ لاکٹ دے سکوں۔ ابھی بھی وہ مجھے یہی پوچھنے آئے تھے، روز آتے۔ میں کبھی خواب میں بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ میرے چچا اس طرح کے نکل سکتے ہیں، جائیداد کے لالچ میں اس حد تک گر سکتے ہیں۔ میں نے چچا کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا سوچا، اس لیے روہیل کو نہیں چھوڑ کر میں واپس گھر آ گئی اور ابا کے دوست جو پولیس میں تھے ان کو سب بتا دیا۔ اگلے روز جیسے ہی چچا اس جگہ پر پہنچے، پولیس نے چھاپا مار کر ان کو گرفتار کر لیا اور روہیل کو آزاد کروا دیا۔ جب میں نے بتایا کہ لاکر کی چابی میرے پاس ہے تو اماں اور چچا دونوں دھنگ رہ گئے۔ ابا نے بہت اچھا فیصلہ کیا جو معصوم کے ذریعے اپنا لاکر مجھ تک پہنچایا۔
میری دوسری امی نے میری اور ہیل کی شادی کروا دی اور اب انہی کے پاس رہتے ہیں۔ میری ماں کو جب تنہائی نے آ گھیرا تب اسے احساس ہوا کہ وہ ساری عمر میرے باپ اور میرے ساتھ زیادتی کرتی رہی۔ اماں نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ آخر جیسی بھی تھی میری ماں تھی۔ آخر اماں کا سلوک شروع سے ابا سے ٹھیک ہوتا تو ابا کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اماں نے مجھے اپنی نہیں ہمیشہ ابا کی بیٹی سمجھا، مجھے چوٹ دی تاکہ ابا کو تکلیف پہنچے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ کبھی نہ کبھی انسان کا ضمیر ضرور جاگتا ہے، اور ان کا اب اس عمر میں آ کر جاگ چکا تھا جب پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں تھا۔